بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا مر چکے تھے اور ہم کچے مکان میں رہتے تھے، اس لیے میری بیوہ اماں ہر رات خود ہی مٹی کا بورا کمرے میں لے جا کر بند ہو جاتی، پوچھنے پر کہتی مٹی کا گارا دیوار پر لگاؤں گی۔ لیکن جب اماں سجی سمری باہر آتی تو مجھے بہت حیرت ہوتی، جبکہ مٹی کا گارا دیوار پر بھی نہ لگا ہوتا تھا۔ ایک دن اماں مٹی کا بورا کمرے میں لے جانے لگی تو میں نے کچن میں آگ لگا کر شور مچا دیا۔ جو ہی اماں وہاں آئی تو چپکے سے اماں کی جگہ میں کمرے میں بند ہو گئی، اور جیسے ہی وہ بورا کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو ابا۔ ہم لوگ کچے مکان میں رہتے تھے جہاں ہر وقت مٹی ہی گرتی رہتی تھی، کبھی چھتوں سے کبھی دیواروں سے۔ ہماری تو پوری زندگی ہی اس کچے مکان کی چھتوں میں مٹی لگاتے ہی گزر گئی تھی۔ اماں بیچاری جب بھی بولتی تو یہی کہتی کہ اللہ نے ہم غریبوں کی اتنی کڑی آزمائش کر دی ہے کہ ہر بارش کے بعد ایسی ہی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ 6 بہن بھائی تھے، میرا نمبر پہلا تھا اور میں محض 13 برس کی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سب کچھ سمجھنے اور سہنے کی جو قوت تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ شدید غربت میں پلنے والے بچے کسی بھی کام کے نہیں رہتے، وہ بیچارے وقت کا ساتھ ہی نہیں دے پاتے اور وقت ان کو چھوڑ کر بہت ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی بہن بھائی اسکول نہیں جاتا تھا، کیونکہ گھر کے اخراجات ہی اس قدر زیادہ تھے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ان اخراجات کو پورا کریں۔ ابا ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے، وہ الگ صبح سبزی منڈی شہر چلے جاتے، وہاں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر ٹرکوں سے نیچے گراتے اور پھر انہیں اٹھا کر دوسری گاڑیوں تک لے جاتے، لیکن اتنے کم پیسے ملتے کہ پوری ہی نہیں پڑتی تھی۔ مزید یہ کہ اتنی بڑی برادری کے رسم و رواج ہی پورے نہیں ہو پاتے تھے، کبھی کوئی مر رہا ہوتا، کبھی کسی کی شادی ہو رہی ہوتی، کبھی کوئی پیدا ہو رہا ہوتا، ساری رسمیں نبھانی پڑتی تھیں۔ بڑی ہی مشکل زندگی تھی، لیکن بس جیسے تیسے کر کے دن گزر ہی رہے تھے۔ ہم سارے گھر والے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، کیونکہ پورے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک سونے والا کمرہ اور دوسرا سٹور سا بنا ہوا تھا جس میں گندم اور چاول رکھے تھے۔ ہمارے سونے والے کمرے میں کوئی بھی چارپائی نہیں تھی، ہم لوگ نیچے کپڑے بچھا کر سوتے تھے۔ پورا گھر ہی کچا تھا، اس لیے اماں ہمیشہ ہی دعائیں کرتی تھی کہ بارش نہ ہی ہو، کیونکہ کچی چھتیں ٹپک پڑتی تھیں اور فرش کی مٹی بھی بہہ جاتی تھی، اس لیے ہمیں پھر بڑی ہی مشکل ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں رہتا تھا، باقی پوری برادری دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ کل رات سے موسم بڑا ہی عجیب ہو رہا تھا، جیسے بڑی ہی کھل کر بارش برسے گی۔ مزید یہ کہ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، وہ صبح سے شہر منڈی میں گئے ہوئے تھے۔ اماں بار بار باہر والے ٹوٹے ہوئے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی تھی کہ پتہ نہیں تم لوگوں کا باپ کہاں پہ رہ گیا ہے، اور بار بار اس گندم اور چاول والے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ اماں وہاں کیا لینے جاتی ہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھے کہ چاچا محمود بھاگتا ہوا آیا۔ شاید گاؤں کے دوسرے حصے میں شدید بارش ہو رہی تھی، وہ پورے کا پورا بھیگا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک قیامت خیز خبر سنائی کہ اوہ اوہ بھائی بشیر کی شہر میں نا بڑے ٹرالے کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ اماں تو نہ جانے کیسے یہ بات سن کر گندم والے کمرے میں ہی گر گئی تھیں۔ ہمارے رونے پیٹنے پر بھی وہ باہر نہیں نکلی تو چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا اور دیکھا تو اماں گندم کے بورے کے نیچے آئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہی ہماری جان نکل گئی کہ ایک تو ابا کی موت اور پھر اماں بھی اس حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے اماں کو وہاں سے نکالا، پھر باہر لائے۔ جیسے ہی باہر لائے تو تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ گاؤں والے سارے ہمارے گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے، کیونکہ دوسرے گاؤں کے لوگ اس طوفانی بارش میں ایک چارپائی کندھوں پر اٹھائے لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی چارپائی ہمارے صحن میں رکھی گئی تو پورے گاؤں میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی ابا کو اس کی اچھائی کی وجہ سے یاد کر کر کے رو رہا تھا۔ ابا تھے ہی اتنے اچھے کہ ہر کسی کے کام آ جاتے، اپنے پاس خواہ کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کی مدد فوراً کر دیا کرتے تھے۔ میں آگے بڑھی اور ساتھ ہی ابا کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ کپڑا ہٹانے کی دیر تھی کہ میرے بہن بھائی ابا کی لاش سے لپٹ لپٹ کر بین کرنے لگے۔ اماں کو بھی اسی دوران ہوش آ گیا تھا، وہ جیسے ہی ابا کی لاش کو دیکھتی دھاڑیں مار مار کر رونے لگتی۔ پہلے تھوڑے امتحانات تھے، مزید اس پر اس قدر اور پریشانیاں۔ بڑی ہی مشکل سے گاؤں کی خواتین نے اماں کو لاش سے الگ کیا۔ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ اسی طوفانی بارش میں گاؤں پہنچ گئے۔
تو اسی لیے ابا کو رات کو ہی اسی طوفانی بارش میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد تو ہر دن ہی ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ رات کٹھن اور مشکل ترین تھی۔ آزمائش کی گھڑیاں لمبی ترین اور ناختم ہونے والی تھیں۔ ہم ہر رات روتے اور ہر دن زندگی کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو لے کر چلتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ ابا مر چکے تھے اور یہی ایک حقیقت تھی۔ ابا کے مرنے کے ٹھیک 10 دن کے بعد ہم نے یہ والا گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ ہم سب، خاص طور پر میں، بڑی حیران تھی کہ اپنا گاؤں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ کئی دفعہ اماں سے پوچھا بھی تو کہنے لگیں، بیٹا یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم لوگ جہاں پر آئے تھے یہ ہمارے گاؤں سے بہت دور ایک اور گاؤں تھا کہ جہاں لوگ ہمیں اور ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ اماں نے یہاں آ کر اس گاؤں کے چودھریوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا چھوٹا بھائی اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اماں کو کیسے بنا کرتا، کیونکہ وہ تو خود ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، کوئی بھی کام کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے چپ کر گیا۔ خیر، اماں عدت کے لیے بھی نہیں بیٹھی، کیونکہ اگر وہ عدت پہ بیٹھ جاتی تو ہم لوگ تو بھوکوں مر جاتے۔ اماں چودھریوں کے گھر جانے لگی تو پہلے سے کچھ صحت بھی بہتر رہنے لگی۔ میں باقی بہن بھائیوں سے کچھ بڑی تھی، اس لیے کچھ سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی۔ مجھے خوشی تھی اس بات کی کہ اماں پہلے سے اب کچھ بہتر رہنے لگی ہیں۔ ایک دن اماں نے ہم سب سے کہا، میری بچی دروازہ اچھی طرح سے بند کر لو، آج چودھریوں کے گھر میں کوئی دعوت ہے تو میں رات بھر وہیں پر رہوں گی، صبح جیسے ہی کام ختم ہوگا میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی، لیکن پھر بھی میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ہم سارے بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سو گئے، کیونکہ جب سے ابا گئے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم سب کو ڈر پہلے سے کچھ زیادہ لگنے لگا ہے۔ بارش آج بھی ہو رہی تھی، لیکن پہلے سے کچھ ہلکی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ تسلی دے رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری باتیں سنتے سنتے وہ سب سو گئے ہیں۔ میں بھی کچھ پرسکون ہو گئی اور سوچنے لگی کہ صبح اٹھ کر اماں سے بات کروں گی کہ ہم سب کو اسکول میں داخل کروائیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے سارے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ان کے سوتے ہی میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی سو جاؤں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے ہمارے گھر کے ساتھ والا کمرہ جو ہے، اس میں گھر کا زیادہ سامان رکھتے تھے ہم، اس کمرے میں کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہے۔ مجھے یہی لگا کہ جیسے وہاں کوئی چوہا ہے۔ میں بے خیالی میں پھر سے سو گئی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی باقاعدہ چل پھر رہا تھا۔ کبھی وہ زمین پر کچھ مارنے بھی لگتا، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اب تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ وہاں کوئی ہے۔ ہم لوگ گھر میں اکیلے بھی تھے، پھر بھی میں نے ہمت کی اور اٹھ کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے گھنگروؤں کے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمارے گھر میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں تھیں، نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو دیکھا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ لیکن میں بجائے دبک کر اندر ہی بیٹھنے کے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں واقعی باہر نکل گئی۔ میں کیسے باہر نکلی مجھے خود بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو کوئی ساتھ والے کمرے کے پردے کو سرکا کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے کمرے کے دروازے میں بنے سوراخ میں سے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری روح ہی کانپ اٹھی کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو انتہائی چاق و چوبند اور خوشباش لگ رہی تھی۔ اتنی خوش تو کبھی بھی وہ ابا کی زندگی میں بھی نہیں لگی تھی۔ میرے پیر وہیں پہ ہی منجمد ہو چکے تھے۔ میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں 2 قدم آگے بڑھا سکوں۔ اماں تو آج رات چودھریوں کے گھر میں کام کرنے کے لیے رکی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں کوئی آواز ہی نہ نکل جائے۔ اماں سجی سمری سی وہاں سے نکلی اور جلدی سے باہر کی طرف چل پڑی۔ پہلے تو میرے دل میں یہی آیا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں، لیکن پھر میں وہیں اپنے کمرے میں ہی رک گئی کہ میں کیا اپنی ماں پر شک کر رہی ہوں۔ میں کچھ دیر وہاں پر ہی کھڑی رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اماں ابھی واپس آ جائیں گی، لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ میں نے پوری رات ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ نیند تو کب کی اڑ چکی تھی۔ ساری رات وسوسوں میں گزر گئی۔ صبح صبح ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر گئی کہ ابھی پوچھتی ہوں کہ اگر تو اماں ہوئی تو۔ میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچی میں نے دروازہ کھولا تو اماں میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ تر و تازہ اماں ہے، تھکاوٹ سے چور، سر پر کپڑا باندھا ہوا۔ میں اماں کو ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اماں نے کہا، ارے نظر نہیں آ رہا کہ ماں کس قدر تھکی ہوئی ہے؟
अभी क्या सामने ही खड़ी रहोगी? ये तो वाकई ही मेरी अम्मा थी। मैं जल्दी से पीछे हट गई। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे तक गईं और जाते ही चारपाई पे ढह सी गईं। साथ ही साथ वो बड़बड़ाहट का शिकार भी थीं और कह रही थी कि इन अमीरों के चोंचले ही ख़त्म नहीं होते। रात भर काम किया है मैंने, अभी फिर जाना है। मैं अम्मा के पांव दबा रही थी। रात वाली बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। उनकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि मेरी अपनी हिम्मत ही जवाब दे गई। लेकिन ये क्या कि अभी कुछ ही देर लेटी थीं कि एकदम से उठकर साथ वाले कमरे में चली गईं और जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। ये बात मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन थी कि उस कमरे में अब आते ही क्या है ऐसा। अम्मा काफ़ी देर के बाद बाहर आईं और फिर चारपाई पर गिर गईं। मेरे जहन में बार बार यही आ रहा था कि हो सकता है कि मैंने कोई ख्वाब ही देखा हो, लेकिन जागती आंखों से कौन से ख्वाब होते हैं। मेरे पैर दबाने की देर थी कि अम्मा पुरसुकून होकर सो गई। इसके बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए। पूरी रात की बारिश से स्टोर वाले कमरे के सामने की दीवार में छोटा सा शिगाफ पड़ गया था। अम्मा जल्द ही जाग गईं और कहने लगी, आज चौधरियों का काम ख़त्म करके मैं आज रात ही इस दीवार पे मट्टी भी लगाऊंगी। मैं चुपचाप अम्मा की बातें सुनती रही कि पता नहीं अम्मा ने कहाँ मट्टी लगानी है, अम्मा क्या कुछ करती फिर रही हैं। अम्मा दिन भर चौधरियों के घर में काम करती रहीं और फिर जैसे ही रात हुई वो एक बहुत ही बड़ा मट्टी का बोरा कंधे पे डाले उस कमरे में चली गईं। पूरी रात वो उसी कमरे में रहीं और फिर जब बाहर निकली तो इतनी प्यारी लग रही थीं, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई थीं। हम सब बहुत ही हैरान थे कि ये सब क्या है। फिर अम्मा इसी सजे समरे अंदाज में दूसरे सोने वाले कमरे में चली गईं और हम सब खुशगपियाँ करने लगे। मुझे तो अम्मा पे पहले ही शक था। मुझे तो यही लगता था कि अम्मा ने कहीं किसी से शादी तो नहीं कर ली है। मेरे जहन में यही बात बार बार आती थी। खैर मैंने भी सोच लिया था कि अपनी माँ के इस राज से पर्दा लाजमी उठा कर छोड़ूंगी कि अभी मेरे अब्बा को मरे दिन ही कितने हुए हैं जो ये सब कुछ हो रहा है। अचानक ही उस स्टोर का दरवाज़ा खुला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पे तो दीवार पर ज़रा सी भी मट्टी नहीं लगी है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अंदर जाकर देखूं कि अम्मा उस कमरे में क्या करती हैं, क्योंकि अम्मा कहती थी, इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे काफ़ी सारी गंदुम और चावल रख रही हूँ, हमारे ही काम आएगा ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ मुँह करके देखा तो अंदर पूरा कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था, साफ सुथरा सा। उफ, मेरे खुदाया, फिर मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है कि अम्मा ने किसी से निकाह किया हुआ है। सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया। मैंने अम्मा से इतना सजने संवरने की वजह पूछी तो वो बात को टाल मटोल गई और मुझे किसी भी बात का सीधी तरह से जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आज शाम भी अम्मा पहले हवेली गई कि वहाँ कुछ काम है, चौधरानी ने बुलाया है। फिर जब अम्मा वापस आई और खाना खाया तो कहने लगी, अरे कल भी मट्टी लगाई थी लेकिन दीवारें पुरानी होने की वजह से वो अच्छी तरह से लगी ही नहीं, आज दोबारा लगानी पड़ेगी। अम्मा ने मट्टी का बोरा कंधे पे उठाया और फिर उसी कमरे में चली गई। कुछ देर गुजरने के बाद कमरे में से बाहर आईं और पहले से भी ज़्यादा सजी समरी थीं। मैंने आज कुछ भी नहीं पूछा कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि अम्मा खुद ही बताएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा को एक ही अमल दोहराते हुए आज पूरा एक हफ्ता हो गया था। छोटे बहन भाइयों की कम उम्री की वजह से तो उन्हें अम्मा इस हालत में ही बहुत अच्छी लगती थी कि अम्मा इतनी प्यारी जो लगती थी। लेकिन मुझे ये सब कुछ बेहद बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे अम्मा के किरदार पे शदीद शक हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते जब मैं ये सब कुछ देखती तो। एक दिन हमारी हमसाई हमारे घर में आई और कहने लगी, इस साथ वाले गाँव में ना एक परियामीर से घर में काम है, अगर रुखसाना बहन करना चाहे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अम्मा ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर कहने लगी, मैं एक ही घर के काम कर करके निढाल हो जाती हूँ, मुझसे इतने घरों का काम नहीं होगा। मैं हैरान थी कि हमारे घर के हालात इतने मुश्किल हैं, इसके बावजूद भी अम्मा ने सिर्फ चौधरियों के घर का काम करने पे ही इक्तफा किया है। हालांकि वो कहती हैं कि हम लोग पैसे वगैरह नहीं देंगे, बस साल के दाने और चावल दिया करेंगे या फिर पूरे साल में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े। लेकिन अम्मा फिर भी खुश हैं। खैर मैंने फिर वही सोचा कि अम्मा ने अनकरीब हम सबको छोड़ ही देना है, तभी तो अम्मा कोई और काम करती ही नहीं। आज सुबह से बारिश हो रही थी, अम्मा की तबीयत भी कुछ निढाल सी थी, वो काम पर भी नहीं गईं। खैर पूरा दिन अच्छे से गुजर गया तो जैसे ही शाम हुई तो अम्मा ने बड़ी ही मुश्किल से मट्टी का बोरा अपने कंधे पर उठाया और कहा, आज दीवार मुकम्मल कर ही दूंगी। मैंने दिल ही दिल में अम्मा को बुरे लफ्ज़ों में पुकारा कि कैसे अम्मा ने हम सबको धोखा दे रखा है। बढ़िया ही,
میں منہ میں بولتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی، لیکن آج میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اماں کے اس راز سے پردہ فاش کر کے چھوڑوں گی۔ اس رات میرے بہن بھائی میرے ماموں کی طرف گئے ہوئے تھے کہ وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اس لیے دن میں ماموں آئے اور ان سب کو لے گئے۔ گھر میں ہی تھی۔ اماں نے جیسے ہی بورا کندھے پہ اٹھایا تو جلدی سے اس کمرے میں جانے لگی۔ میں باورچی خانے میں تھی۔ وہاں پر جا کر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے وہاں پہ آگ لگا دی اور شدید شور مچانے لگی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اماں شور کی آواز سن کر بھاگ کر کچن میں آ گئیں۔ جیسے ہی اماں کچن میں آئیں تو میں بھاگ کر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اسٹور میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اسٹور میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک چارپائی پر میرے ابا لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کہ بڑی ہی گہری نیند سو رہے ہوں۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار پہ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ کا بھوت ہے جو مرنے کے بعد وہاں پھر رہا ہے۔ میں جب چلا رہی تھی تو اماں بھاگتی ہوئی اسی کمرے میں آئی اور میرے منہ پہ زور سے ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں میری چیخیں باہر گاؤں والے نہ سن لیں۔ اماں 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 یہ سب کیا ہے اماں؟ ہمارا باپ تو مر گیا تھا نا۔ ابھی میں نے اتنے الفاظ ہی نکالے تھے کہ اماں نے میرے منہ پہ زور سے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، چپ کر، تیرا باپ زندہ ہے لیکن بس چل پھر نہیں سکتا، معذور ہو چکا ہے۔ لیکن اماں وہ اس طوفانی بارش میں پھر وہ کون تھا؟ تم بس کچھ دیر خاموشی سے بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں، کچھ دیر خاموش رہو بس۔ اماں بھاگ کر گئیں اور باہر والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ بیٹا، تمہارے ابا اور چچا 2 بھائی تھے، دونوں ہی جڑواں تھے، ایک جیسی شکل اور ایک جیسی عادات کے مالک، لیکن تیرے چچا میں کچھ بری عادتیں بھی شامل تھیں جن کی وجہ سے اس کی دشمنی چودھریوں سے ہو چکی تھی۔ وہ اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ شہر میں منڈی میں کام کرتے تھے۔ تیرا وہ چچا کبھی کچھ کما لیتا اور کبھی بس ایسے کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن منڈی میں اس کی چھوٹے چودھری کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ اس میں تمہارے چچا نے کافی بدتمیزی کی اور پھر وہ چودھری کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بس تو میں ہو گئی، اور پھر تیرا چچا کام چھوڑ کر گاؤں کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں تیز رفتار ٹرالر سے ٹکر ہو گئی۔ ساتھ میں تیرا باپ بھی تھا، یہ شدید زخمی ہوا، لیکن تیرے چچا کی موت ہو گئی۔ اب ان دونوں کی شکلیں اس قدر آپس میں ملتی تھی کہ لوگوں کو یہی لگا کہ تیرا باپ ہی مر گیا ہے۔ میں نے بھی یہی سمجھا، لیکن ایک رات جب میں چودھریوں کے گھر کام کرنے لگی تھی تو مجھے پتا چلا کہ تیرا باپ وہاں پہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری نے ہمارے ساتھ بڑا ہی تعاون کیا۔ اس نے کہا کہ بہن، اپنے شوہر کو لے کر نہ یہاں سے کہیں دور کسی گاؤں میں چلی جاؤ، میں تم لوگوں کے رہنے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ بس بیٹا، میں اسی رات اس کو لے کر گھر آ گئی اور بڑے چودھری سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک ان کا وہ بیٹا باہر نہیں چلا جاتا، میں تیرے ابا کو گھر سے بالکل بھی باہر نہیں جانے دوں گی۔ ویسے تو وہ پہلے ہی معذور ہو چکا ہے، کہیں بھی آنے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چھوٹا چودھری ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ اس کا دشمن یعنی کہ تیرا چچا ابھی زندہ ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ بس پھر بڑے چودھری کی ہدایت پر عمل کیا۔ اسی نے بتایا کہ آج رات 12 بجے چھوٹے چودھری نے ملک کے باہر چلے جانا ہے، تب تیرا باپ بھی اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا، اور بڑے چودھری نے ہمارے لیے شہر میں ایک گھر بھی لے دیا ہے تاکہ ہم لوگ کبھی بھی گاؤں واپس نہ آئیں اور سکون کی زندگی وہاں پر بسر کریں۔ باقی جہاں تک بات ہے میرے سجنے سنورنے کی، تو اپنے شوہر کے لیے ساری بیویاں ہی یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ پوری زندگی تو غربت میں گزر گئی، اب اگر کچھ موقع ملتا تو میں سچ سنور لیتی ہوں۔ پھر یہ کہ یہ جو مٹی کا بورا میں اٹھا کر لے جاتی تھی، یہ ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ تم لوگوں کے اس کمرے میں کئی 100 سال پہلے ایک بزرگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آ کر انہوں نے نشاندہی بھی کی تھی۔ میں یہ مٹی پوری رات اس فرش پہ لگاتی ہوں تاکہ وہ جگہ کچھ اونچی ہو جائے اور کوئی بھی اس جگہ کی بے حرمتی نہ کر سکے، کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر چلے جانا ہے تو یہ جگہ لوگوں کے لیے عقیدت کی جگہ بن جائے گی۔ آؤ دکھاؤں میں تمہیں۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ وہ یہ مٹی روزانہ لگاتی تھیں۔ میرے دل نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھ جاؤں تاکہ میں ان گناہوں کی تلافی کر سکوں جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہیں، کہ میں اپنی ماں کو بد کردار تک کہنے لگی تھی۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ اماں نے بھی مسکراتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔